گزارش غور کروں گا ایک ایسے خطیب کو کہ جس نے ہندوستان کی گلیوں کی خاک چھاننے کے بعد جسے لندن، امریکہ، کینیڈا جیسے آسمان پہ بارہا سراہا گیا ہے، آئیے ہندوستان کے آسمان سے ایک ایسے سورج کو آواز دی جائے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو بنی امیہ اور بنی عباس کے خانوں سے نکلنے والے ناگ اپنے اپنے گھرانوں میں واہ ویلا کی صدا مچا دیا کرتے ہیں۔ ایسے خطیب کو کہا جاتا ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید امام حیدر صاحب قبلہ مقیم حال کینیڈا جو تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا استقبال بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں۔ آئیے مولانا موصول تشریف لا چکے ہیں۔ شاید جوش ملی آبادی نے انہی جیسے خطیبوں کے لیے کہا تھا کہ نطق و سوناز ہے تیرے لب اعجاز پر، نطق و سوناز ہے تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا بھی پرے پرواز پر۔ خوف کیا اردو ہو رہی ہے، ہمارے قوم کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ آئیے میں اپنے تمام شکریہ کے حرف سرکار کے قدموں میں نچھاور کرتا ہوں اور انہیں آواز دیتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات اور اسٹیج پہ حاضر صدر محترم اور تمام علماء اور آئے ہوئے مہمان شعراء اور حاضر اس شہر کے معززین شعراء کرام کی خدمت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر تبریک پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام مومنین مومنات اور علماء اور شعراء کی طرف سے اس کے فرزند ارجمند آقا امام زمان عجل فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ مولا کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو محفلوں میں ظاہر سی بات ہے نہ آپ کا مزاج ہوتا ہے نہ تقریر کرنے کا کوئی ماحول ہوتا ہے، لیکن تبرکاً اس شہر کا قرض ہمارے اوپر ہے جسے ادا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے وہ مولا کی شان میں محفل ہو، چاہے وہ شاعری کے انداز کی محفل ہو، چاہے وہ ذاکری کے انداز کی محفل ہو، چاہے مجلس ہو، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ میں معرفت امیر المومنین کا اضافہ ہو۔ اگر آپ میں معرفت نہیں ہے تو آپ خاندانی شیعہ ہوں گے، لیکن علی کی نگاہ میں خاندانی شیعہ کا کوئی معیار نہیں ہے۔ علی کی نگاہ میں وہی شیعہ ہے جسے علی شیعہ کہہ رہا ہے۔ جب سوال ہوا ہے مولا امیر المومنین سے کہ مولا آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے، تو مولا نے ایک جملہ کہا ہے، شیعۃ مرتبۃ شریفہ لا یدرکہا الا الشریف۔ اگر لے گئے تو میں سمجھوں گا آپ محفل سننے کے موڈ میں، ورنہ عامر بھائی ہمارے موجود ان کو دے دوں گا۔ شیعہ ایک شریف عہدہ ہے، ملتا اسی کو ہے جو شریف ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ملتا اسی کو ہے جو شریف ہے۔ توجہ کریں، بڑی عظیم بات ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا ما ہوا الشریف،
یہ اردو والا شریف نہیں ہے، یہ مولا کی نگاہ والا شریف ہے۔ ما ہوا شریف، آپ کی نگاہ میں شریف کون ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ اس سے سوال ہو رہا ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں اور یہ علماء اور ہمارے فیاض بھائی اور دوسرے یہاں پر موجود ہیں اور علماء موجود ہیں، یہ اس سے سوال ہو رہا ہے۔ ما ہوا شریف، شریف کون ہے؟ یہ اس سے سوال ہو رہا ہے جس کے در سے شرافت کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ جس کے در سے شرافت چلتی ہے۔ ابھی بھی آپ شاید نہیں پہنچے میرے جملے پر۔ میں غازی پور کے مومنین کی توہین کرنا نہیں چاہتا ہوں، چاہتا تھا کہ کوڈ ور میں چلا جاؤں تاکہ کم ٹائم میں بات آپ کو دے دوں۔ علی وہ ذات ہے جس کے در سے شرافت کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ اس کا فیصلہ تو رسول نے کیا ہے نا کہ تیرے فضائل اسی کی حلق سے اتریں گے جو شریف زادہ ہو۔ بھائی علی کے فضائل اسی کی حلق سے اتریں گے نا، علی کے فضائل پہ خوش وہی ہوگا نا جو شریف زادہ ہے۔ تو جس کی فضیلت شریف زادے کا شجرہ بیان کرے، اس ذات مبارک کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ما ہوا شریف، امیر المومنین سے سوال ہوتا ہے آپ کی نگاہ میں شریف کون ہے؟ میں نے اپنے برادر عزیز مولانا تین الحسن صاحب صدر بھی ہیں، یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ 30 منٹ پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ پڑھوانا ہے تو بلا لیجئے گا، چلا آؤں گا۔ آپ کے نانیحال کا بچہ ہوں، لیکن 30 منٹ میں بات آپ کو سنانا ہے۔ چند باتیں اس 13 رجب کے عنوان سے میں چاہتا ہوں ماحول بنا لوں آپ کے لیے۔ شریف کون ہے؟ مولا نے مسکرا کے، ساری بات کو درمیان سے چھوڑتا ہوں علماء حضرات سے کہتے ہوئے، معذرت چاہتے ہوئے، اگر اس تمام گفتگو کا ماحصل لیا جائے تو مسکرا کے کہا، جس کے دل و دماغ میں میری معرفت آ جائے وہ شریف ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ پھر سے جملے کو دوڑیے، شیعہ شریف ہوتا ہے۔ شریف کون ہے؟ جس کے دل و دماغ پر میری معرفت سوار ہو جائے، معرفت میں ڈوب جائے۔ اگلا سوال ہوتا ہے، مولا آپ کی معرفت کیا ہے؟ اگر آسمان تک آپ کی فکر نہ گئی تو پھر شیعہ کس کام کے ہو؟ توجہ فرمائیں، مولا معرفت کیا ہے؟ پلٹ کے کہا، ہماری معرفت سب سے زیادہ میرا خدا جانتا ہے، خدا سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد مجھے وہ جانتا ہے جس کے نور کا میں جز ہوں۔ اس کے بعد وہ انبیاء جانتے ہیں جنہیں میری معرفت کی بنا پر عہدہ ملا ہے، فضیلت ملی ہے۔ جتنا جس نے میرا قصیدہ پڑھ دیا اللہ نے بھیک دے دیا۔ اللہ نے اتنی اسے بھیک دے دیا، عہدے کی بھیک، فضیلت کی بھیک۔ اس کا سبب میری معرفت ہے۔ اس کے بعد میری معرفت ملائکہ کو ہے، اور ملائکہ کے بعد میرے شیعوں کو ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ پلٹ کے پوچھا، مولا آپ کی معرفت، ہم چھوڑ رہے ہیں باتوں کو، آپ کی معرفت ہم شیعوں کے لیے کیا ہے؟ بس مولا نے ایک جملہ کہا، علی کو، علی کی ذات کی بات ہو رہی ہے، بات کی نہیں، علی کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہائے ہائے، آج بھی کہتے ہیں خیبر کیسے اکھاڑ دیا، خندق میں ایسا کیسے کر دیا۔ علی کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اگر عقل سے نہ سوچیں تو پھر اللہ نے عقل دی کیوں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اللہ نے عقل کیوں دیا ہے؟ لبوں پہ مسکراہٹ آئی صاحب سلونی کے، ایک جملے میں فیصلہ کر دیا، تیری عقل کیا، تو عقل کا جز ہے۔ اگر ساری کائنات کی عقل مل کر
مرکز عقل پہ پہنچ جائے تب بھی میری معرفت نہیں کر سکتی. 13 رجب کی محفل کہاں بیٹھے ہیں؟ پوری کائنات کی عقل مل کر مرکز عقل پہ پہنچ جائے تب بھی میری معرفت نہیں کر سکتی. سوال کرنے والے نے پوچھا مولا کیوں؟ پلٹ کے کہا عقل کا وجود بعد میں ہے، میرا وجود پہلے. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عقل کا وجود بعد میں ہے. اللہ نے میرے نور کو عقل سے پہلے خلق کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ پھر کہا مولا اب یہ جملہ لے جائیں، تمام لوگوں کے لیے جملہ ہے، یہ تحفے کے طور پر لے جائیں. مولا پھر ہم کیسے معرفت حاصل کریں؟ پھر میں کیسے معرفت حاصل کروں؟ علی نے مسکرا کے کہا جو میں اپنے بارے میں کہہ دوں، جو میں اپنے بارے میں کہہ دوں اسے قبول کر لو. اب میں خطابت کے انداز میں کہہ دیتا ہوں، جو میں علی اپنے بارے میں کہہ دوں حلق سے اتر جائے تو معرفت ہے، اٹک جائے تو منافقت. ایک بار اور صلوات پڑھیں، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر میرے فضائل تیری حلق سے اتر جائے تو سمجھ کے معرفت ہے. یہ میں خطابت کے جملے میں کہہ رہا ہوں مولانا، تاکہ خیانت روایت نہ ہو جائے. اور اگر حلق میں اٹک جائے تو منافقت ہے. پھر آگے سوال ہوتا ہے مولا آپ کی معرفت، آپ کی فضیلت جو آپ بیان کر رہے ہیں، آئیے جس کو بیان کرنا ہے وہاں تک آ جاتا ہوں. فضیلت کا دریا بہایا. جب فضیلت کے دریا بہا لیے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا جو بھی آپ نے فضیلت بیان کیا ہے اس میں سب سے بڑی فضیلت آپ کی کیا ہے؟ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو پڑھوں، ورنہ عظیم شعراء بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں 40ویں کی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. علی عباس صاحب کر گئے کام. علی عباس صاحب کہہ گئے میں 40ویں کی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں آپ بھی وجد میں آئیں. جیو بیٹا. بہت تیزی سے میں باتوں کو کہہ دوں. جب مولا نے اپنے فضائل بیان کیے، فضائل کا دریا بہایا، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا ان فضیلتوں میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اگر جملہ لے گئے تو مجھے فخر ہے ایسے بھی غازی پور پر، چونکہ خطیب یہیں سے پیدا ہوئے. خطابت کی تاریخ 110 سال کی ہے، 150 سال کی. اس سے پہلے خطابت نہیں ہوتی تھی. اور 110 سال میں سب سے زیادہ خطیب اعظم گڑھ کے ہیں یا غازی پور کے ہیں؟ اور جگہ کے لوگ معاف کریں گے، ایسا نہیں ہے، اعظم گڑھ یا غازی پور. اور ہمارا دونوں زمینوں کا ملاپ ہے. دادیال اعظم گڑھ ہے، نانیال غازی پور ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ کی بھی جہاں ابن حسن صاحب نونہری بھی جیسا نادرت الزمن ہو تو اس کی بھی تو لاج آپ کو اپنی سماعت پہ رکھنا ہے نا، تاکہ شعراء کو بھی محسوس ہو کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے. مولا نے جب فضیلت بیان کی، مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ہائے مسکرا کے ایک جملہ کہا اور کائنات کو معرفت کا تحفہ دے دیا. پلٹ کے کہا یوں تو میری ساری فضیلت بڑی ہے اس سے کہ دینے والا بڑا ہے. ہائے ہائے آپ کھائیں نہیں جملے کو. یوں تو میری ساری فضیلت بڑی ہے، دینے والا سب سے بڑا ہے. یہ بنی امیہ کے بیساکھی پہ چلنے والی فضیلت توڑی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن مجھ علی کو اللہ نے 4 فضیلت ایسی عطا کی ہے
نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیا تھا نہ میرے بعد کسی کو دے گا. نہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. پلٹ کے کہا مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا تھا نہ میرے بعد کسی کو دے گا. کمال یہ ہے کہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا. جملے کی لطافت کو محسوس کریں. خدا قادر ہے، دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا. سوال کرنے والے نے پوچھا مولا کیوں نہیں دے گا؟ اب میں آپ کی سماعت کا امتحان لے رہا ہوں کہ کہاں تک آپ اس گہرائی میں پہنچتے ہیں. مولا دے سکتا ہے، کمال یہ ہے کہ دے سکتا ہے مگر نہیں دے گا. تو مولا کیوں نہیں دے گا؟ کہ اس لیے کہ وہ اللہ مجھ علی کو اتنا عزیز رکھتا ہے کہ وہ چاہتا ہے جیسے میں اللہ ذات میں واحد ہوں، علی صفات میں واحد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی ہاں، آپ اللہ آباد رکھے آپ کو. بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ توجہ کریں کیا حسین جملہ ہے. جس طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں ذات میں واحد رہوں، وہ چاہتا علی صفات میں واحد رہے. وہ چار فضیلت کون ہے جو آپ سے پہلے کسی کو اللہ نے دیا نہیں اور آپ کے بعد کسی کو دے گا نہیں؟ پہلی فضیلت بیان کی، جس شان سے اللہ نے مجھ علی کو کعبے میں بلایا ہے. ہائے ہائے، جس شان سے مجھ علی کو اللہ نے کعبے میں بلایا ہے، دیوار میں در بنایا ہے، مجھ سے پہلے نہ بنایا تھا نہ میرے بعد بنائے گا. کمال تو یہ ہے کہ بنا سکتا ہے مگر نہیں بنائے گا. اے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لطف آ رہا آپ حضرات کو؟ آگے بڑھوں. پہلی فضیلت، کعبے میں جس طرح سے اللہ نے مجھے بلایا ہے، مجھ سے پہلے نہ کسی کے لیے در بنایا نہ میرے بعد بنائے گا. دوسری فضیلت کیا ہے؟ شب ہجرت رسول کے بستر پہ لیٹ کر مرضی کا سودا کر لینا. مجھ سے پہلے نہ کسی کے ساتھ سودا کیا تھا، کہاں بیٹھے ہیں آپ، نہ میرے بعد کرے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، سودا نہیں کیا تھا نہ کرے گا. کیوں؟ مرضی ایک، نفس ایک، خدا ایک. دوسری مرضی کے لیے دوسرا خدا پیدا ہوگا، نہ دوسرا خدا ہوگا نہ دوسری مرضی. ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. لطف آ رہا ہے حضرات کو؟ تیسری فضیلت، غدیر کے چوراہے پر جس شان سے میری ولایت کا اعلان کیا، مجھ سے پہلے نہ کیا تھا نہ میرے بعد کیا ہے. اور آخری جب فضیلت یہ چوتھی بیان کی ہے تو راوی بیان کرتا ہے کہ علی کا کلیجہ چوڑا ہوا اور فخر کی منزل میں آ کے کہا ہے اب تک جو نہیں بولا ہے وہ بولے گا. مسکرا کے کہا چوتھی فضیلت یہ ہے فاطمہ کو میری زوجہ بنانا.
صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لطف آ رہا آپ حضرات کو؟ چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، محفلوں میں تقریر کرنے کا شوق نہیں ہے. آ گیا ہوں، حکم ہو گیا ہے قبلہ مولانا کا تو بول رہا ہوں. اب 13 رجب ہے اور میں نے گزارش بھی کی ہے تمام شعراء سے کہ علی علی کریں. میں نے آپ کے کہنے پہ شروعات ہی کیا. توجہ فرمائیں، آپ نے کر دیا، اس کا اختتام بھی ہونا چاہیے. توجہ فرمائیں. پہلی فضیلت، جس شان سے اللہ نے مجھ علی کو کعبے میں بلایا ہے، اس پر اگر معرفت ہوتی تو مچلتے آپ. مریض کو بریانی کھلانے سے مزہ نہیں آتا، پکانے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ مریض کو بی بی کتنا بھی اچھا کھانا بنا لے، اگر شوہر کے مرض ہے نا تو کھانے کی خطا نہیں ہے، بنانے والے کی خطا نہیں ہے. وہ مرض کی خطا ہے جو کھانے والے کو ذائقے تک نہیں پہنچا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ توجہ کریں. آپ کو 13 رجب کا دن ہے اور محفل انہی کی ہے، جشن مولود حرم ہے، جشن مولود کعبہ ہے. تو اس جملے پر آپ کو مدہوشی آنی چاہیے، ورنہ کس کام کے شیعہ ہو، کس نام کے شیعہ ہو. جس شان سے مولا، آپ نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی تو شان بھی تو بیان کیجئے نا. چند جملے کہہ دیتا ہوں، ہے بہت لمبی تقریر لیکن چند جملے چھانٹ چھانٹ کے کہہ دیتا ہوں. مولا کہتے ہیں 13 رجب کی شام تھی، شام مغرب کے وقت. میری ماں میرے باپ کے گھر سے مغرب کے وقت نکلی. سوال کرنے والے نے سوال کیا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ لوگ مرکز پہ جمع ہوتے ہیں، تو اللہ کو ایسا وقت چننا چاہیے تھا کہ لوگ گھروں میں ہوتے. یہ مصلحت کو وہی بیان کر سکتا ہے جو ارادہ خدا کو جانتا ہے. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ رہے ہیں. ارادہ خدا کو جانتا ہو. مسکرا کے کہا اللہ نے انتخاب ہی ایسے وقت کا کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ جو ابو طالب کا بیٹا آ رہا ہے ان کے بیٹوں سے نبرد آزما ہوگا، تو یہ دیکھ بھی لیں کہ کون آ رہا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. بس 3-4 جملے اور آپ نے بہت اچھا سن لیا. اب مجھے بہت زیادہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پریشان تھیں درد سے، یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. ذرا عقل سے سوچا کرو، بنی امیہ کی روایتیں پڑھنا چھوڑ دو. میں نے تو نہیں کہیں دیکھا معتبر کتاب میں کہ درد سے پریشان تھی. کیوں؟ ہوگا، لکھا ہوگا، لیکن ہر لکھی بات کوئی سچ تھوڑی ہوتی ہے. میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے بطن مبارک میں دنیا کے دکھ اور درد دور کرنے والا موجود ہو، جی آپ اللہ آباد رکھے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. جس کے بطن مبارک میں دنیا کا دکھ اور درد دور کرنے والا موجود ہو، اس کی ماں درد سے پریشان ہوگی. تم نے اپنی ولادت جیسا سمجھا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا، خطبہ بنی اسد دیکھا ہے. اور مولا علی نے اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ پریشان تھی. پریشان وہ تو کل ایمان کی ماں ہے. جملہ ملتا ہے مولا کی زبان سے، جملہ ہے کعبے کی دیوار کے پاس. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا بشر تو دکھا دو جو اپنی ولادت کا منظر بیان کرے. ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ ہے نور کا کمال. میری ماں آئی، کعبے کے دیوار پہ ہاتھ رکھا. توجہ کریں، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا. 3 جملے کہے ہیں. پہلا جملہ ہے
अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतो बिका। यह आमनतो का सीगा माजी का है, पास्ट टेंस है। उलमा बैठे हैं, इसका तर्जुमा क्या होगा? परवरदिगार मैं तुझ पर ईमान लाई हुई हूं, ईमान ला नहीं रही हूं, मैं तुझ पर ईमान लाई हुई हूं। अभी भी आप बारीकी तक नहीं पहुंच रहे हैं। अभी रसूल ने ईमान इस्लाम का ऐलान नहीं किया है, अभी रसूल ने रिसालत के भी ऐलान नहीं किया है। ये ईमान लाई हुई हूं। कोई है जिसने ईमान रसूल की रिसालत से पहले सिखाया है? दूसरा जुमला कहा अल्लाहुम्मा, पहला जुमला इन्नी आमनतो बिका व आमनतो बिरसूलिका, और तेरे रसूल पर ईमान लाई हुई हूं। यहीं चुप हो जाती तो हम भी कलमे पर चुप हो जाते। आगे का जुमला कहा अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतो बिका व बिरसूलिका व बिवलदी फी बतनी वसी और रसूलिका, और मैं उस पर भी ईमान लाई हुई हूं जो मेरा बच्चा है, मेरे बतन में है, लेकिन तेरे रसूल का वसी है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहले जुमले से ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे जुमले से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरे जुमले से अलीउन। मुझे जुमला कहने दो गाजीपुर के मोमिनीन, जिसकी ज़ौजा ऐलान रिसालत से पहले कलमा पढ़ रही हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कहना था कि दीवार ने दर बनाया। मैंने जब इसको पढ़ा है ना, अल्लामा काज़िम क़ज़वीनी, उलमा के लिए कह देता हूँ, अल्लामा काज़िम क़ज़वीनी इराक़ी की किताब है अल इमाम अली इब्न अबी तालिब, उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने हवाला दे दिया है, सब उलमा जानते कौन राइटर है ये। तवज्जो फरमाए, जैसे जुमला कहा ना तो दीवार में दर बना। अब यहाँ पे इमाम ने कहा, मौला ने, कि ला मैं अपनी माँ की ज़बानी सुनाता हूँ। जब मेरी माँ मुझे लेकर पहुंची हैं घर में, अबू तालिब के, मेरे वालिद के, तो औरतों का मिजाज होता है, वो सवाल करती हैं। औरतों ने मेरी माँ से सवाल किया, सवाल का जवाब सुने और मुझे इजाज़त दे दें। इससे बेहतरीन फ़ज़ाइल न मेरे पास हैं, न मैं पढ़ सकता हूँ, चूँकि मैं गढ़ना नहीं आता मुझे, न मुझे गढ़ के पढ़ना आता है, न मुझे कोई झूठी रवायत पढ़नी आती है। जितना सीखा है उतना सबक आपको सुना के जा रहा हूं। तो पूछा हुआ क्या था? का दीवार में दर बना। गाजीपुर के मोमिनीन, 13 रजब की महफिल है, शान भी है, माहौल भी है, और आप बहुत महजूज हो रहे हैं। ले जाएं, कलेजे में ठंडक पहुंचेगी अगर ये जुमला आप समझेंगे। कहा फिर क्या हुआ? का दीवार फटी और एक दर बना। तो औरतों ने पूछा, जब दीवार फटी, दर बना, तो डर के आप पीछे नहीं हटी? आपको डर नहीं लगा? आपने पीछे नहीं हटी? तो यह मां सिर्फ अली की मां कह सकती है। पलट के कहा, डर के भागे वो जिसका बेटा फरारी हो। हाय हाय, सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं हैदर कर्रार की मां हूं, वहीं खड़ी थी। नहीं, आपने सिचुएशन को नहीं समझा। आप किसी इमाम बारगाह में मजलिस सुन रहे हो और एक वक्त दीवार फटने लगे, मेरे समय सब बाहर होंगे ना, मगर वही बाहर नहीं हो जिसे सरप्राइज हो, उसे पता हो कि होना क्या है। बस आखिरी बात कह रहा हूं और आपसे इजाजत ले रहा हूं। फिर क्या हुआ? जैसे दीवार में दर बना, आप अंदर गई। हाय हाय, यही तो रिवायत आपको सुनाना था। आप अंदर गई, जुमला कहा, मैं कोई बिन बुलाई मेहमान थोड़ी थी। बोले अजीजों, मैं कोई बिन
بلائی مہمان تھوڑی تھی. ایک ہوتا ہے بن بلایا مہمان. اب آئے ماموں گھر ہے, جاوید بھائی گھر ہے, السلام علیکم, آئیے صاحب تشریف لائیں قبلہ, چائے پیجیے گا؟ نہیں آئے تھے چلے گئے. یہ ہوتا ہے بن بلایا مہمان, جو دروازہ خود کھٹکھٹاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. ایک بلایا ہوا مہمان ہوتا ہے, دروازے پر پہنچتے ہیں, میزبان دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے تشریف لے آئیے. پتہ نہیں آپ سو گئے ہیں یا سننا نہیں چاہتے, آپ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں مثال کے اوپر. بی بی نے کیا کہا, میں کوئی بن بلائی مہمان تھوڑی تھی کہ دروازہ کھلا اور چلے جائیں. تو پھر ہوا کیا کہ اندر سے آواز آئی, اے میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. اب یہ جملہ لے جائیں, خطابت کا بھی جملہ ہے اور لطافت بھی اس میں ہے. اے میری کنیز خاص میرے گھر میں چلی آ. شریف عورت خالی گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتی ہے جب تک اندر سے کوئی جانی پہچانی آواز نہ جائے. ہائے ہائے, شریف عورت اس وقت تک خالی گھر میں قدم نہیں رکھتی جب تک اندر سے کوئی جانی پہچانی آواز نہ آ جائے. فاطمہ بنت اسد کا بے جھجھک گھر میں جانا اس بات کی دلیل ہے, آواز جانی پہچانی تھی. اور یہ ہمارا آپ کا معاشرہ نہیں ہے کہ محرم کی بھی آواز جانی پہچانی, نہ محرم کی بھی آواز جانی پہچانی. پورے مکے میں صرف ایک آواز کو پہچانتی تھی, وہ تھی آواز ابو طالب. وہ مجھے جملہ کہنے دیجئے, خدا معلوم اس خدا کو ان کے خاندان کا لہجہ کتنا پیارا تھا کہ عرش پر بیٹے کے لہجے میں بولا, فرش پر باپ کے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پورے مکے میں یہ ہے شرف, یہ ہے شرف. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں, یہ اس ذات مبارک کی ولادت کا دن ہے, ولادت کی رات ہے. علی کا وجود ظاہری کا پہلا دن 13 رجب ہے. میرے استاد کہتے تھے 13 رجب ہے, 3 شعبان ہے, 15 شعبان ہے. اللہ نے تحفے دیے ہیں. جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں نا تو دیکھ کے تاریخ رکھتے ہیں, منگنی کی تاریخ دیکھ کے, نحس نہ ہو فلاں نہ ہو. کیا کہہ رہا ہوں, بیٹے کی شادی تاریخ دیکھ کر. تو اس کا مطلب 13 رجب میں کوئی راز ہے کہ اللہ نے اس ڈیٹ کو معین کیا تاکہ کائنات کو علی جیسا تحفہ دیا جائے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس شب میں, ان دن میں دعا کرنی چاہیے. کیا دعا کرنی چاہیے؟ ایک تو 100 بار صلوات پڑھ کے مولا علی کو ہدیہ کر دیں اور دعا کریں مولا ہمارے اندر بھی معرفت رہے, ولایت رہے اور ہماری نسلوں میں بھی رہے. یہ سب سے عظیم دعا ہے. آپ علی کر رہے ہو, آپ کے آباء معاف کر دیے جائیں گے. یہ وہ بادشاہ نہیں ہے کہ جی صرف قصیدہ پڑھنے والے کو دے دے. یہ تو وہ ہے کہ جو نسلیں دیکھ کر کافر کو چھوڑ دیتا تھا. اپنے دشمن کو نسل دیکھ کے چھوڑ دیا. یہ تو دشمن ہے, نسل میں میرا ہے, تو اپنوں کو چھوڑے گا نہیں. تو چاہے محفل ہو, چاہے مجلس ہو, چاہے قصیدہ خوانی ہو, شعرا ہو, ایک تو احترام لازم ہے, احترام لازم ہے. دوسرے مملوء ولایت ہو کر
قصیدہ سنیں. صرف 4-5 آدمی علی کے چاہنے والے ہیں کہ اتنی داد دے رہے تھے. چاہنے والے تو سارے ہیں، لیکن اس کا اگر سستی ہے تو پھر غذا پہ نگاہ کرو. جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہے انہیں علی کے فضائل یا تو سست کر دیتے ہیں، اسے نیند آنے لگے گی، اسے اچھا ہی نہیں لگے گا، چاہے شاعر پڑھ پڑھ کے ختم ہو جائے. اور شیطان کہتا میں بڑا آدمی تعریف کر دوں. بعض بے وقوف قسم کے ملتے ہیں تنویر بھائی، آپ سے پالا پڑتا ہوگا، میں جلدی کسی کو داد نہیں دیتا. آپ سب سے بڑے جاہل ہیں. جو علی کے فضائل پر داد نہ دے وہ جاہل نہیں ہے. جو علی کے فضائل پر داد نہ دے، میں جلدی کسی کو داد نہیں دیتا. ارے بھائی ٹھیک ہے، اگر ہم غزل کے شعر پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، یا اپنا قصیدہ پڑھ رہے ہیں اپنے ابا دادا کا، تو آپ کہہ سکتے ہیں. علی کے فضائل پر تو کہتے ہیں میں داد نہیں دیتا. تو تمہاری اپنی غذا پہ نگاہ کرو. چونکہ حدیث ہے جس کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوگا انہیں ہمارے ذکر کی لذت نہیں آئے گی. لہذا محفل ہے، اور میری دعا ہے پہلی بار ہمارے شہر میں ہمارے لوگوں نے جن کے ساتھ ہمارا بچپنا گزرا، جن میں اپنی محبت کی خوشبو دیکھتا ہوں، اس پروگرام کو رکھا، برپا کیا. مولا اس کا اجر دیں گے. اور اہل بیت اپنا قصیدہ پڑھوانے کے لیے انتخاب کرتے ہیں. ایک جھوٹا پرائم منسٹر مہمانوں کا انتخاب کر سکتا ہے کہ کون کون ہماری بارگاہ میں آئے گا. تو جس کے در سے حیات چلی ہے، جس کے در سے عزت چلی ہے، جس کے در سے معرفت چلی ہے، جس کے در سے انتخاب چلا ہے، وہ انتخاب کر کے بلاتا ہے. اور آپ بلا وجہ نہ آ سکتے ہیں نہ آئیں گے. لہذا اس محفل کو بہت کامیابی کے ساتھ سنیں، شورا کو مہمان شورائیں، اور اس کی پاسداری کا خیال کریں. یہ بارگاہ ہے، یہ مولا امیر المومنین کی بارگاہ ہے، جہاں امام بھی آئے ہوں گے، سب آئے ہوں گے. انشاءاللہ میری دعا ہے پروردگار سے کہ خداوند عالم اس پروگرام کو قبول کرے. اور جن لوگوں نے جس بھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے، کنٹریبیوشن کیا ہے، چاہے وقت سے، چاہے پیسوں سے، چاہے شورا آئے ہیں زحمت اٹھا کے، انہیں اجر جزیل عطا فرمائے. اور صرف ایک اجر مانگتا ہوں، مولا جب تک زندہ رہوں تیری ولایت پر، موت آئے تو تیری محبت پر، اور جب فشار قبر اور حساب و کتاب کا وقت آ جائے تو تیرے لطف و کرم سے محروم نہ کرے پروردگار. اور ہماری نسلوں میں آنے والی اس ولایت کو قائم اور دائم کرے. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ اس جشن کو قبول فرما، اس محفل کو قبول فرما. شورا علماء جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، اناؤنسر بہت پیارا ہے، جوان ہے، جھنجھلا جھنجھلا کے پڑھتا ہے. اور بہار سے تعلق ہے تو میں ٹوکتا بھی بہت کم ہوں، چونکہ کہیں نہ کہیں بھائی خیال تو کرنا پڑتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، تو انہیں بھی توفیق دے، اور تمام شورا کو، علماء کو جو ہمارے برادران ہیں، ساتھی ہیں، کچھ جونیئر ہیں، انہیں بھی خدا توفیق دے، سلامتی دے. اور تمام مومنین مومنات کو بھی اللہ مولا کے لطف و کرم سے محروم نہ کرے انشاءاللہ. اور اس جشن کی وجہ سے ہمارے وارث، مولا علی کے وارث امام زمانہ عجل فرج شریف کو راضی اور خوشنودی کا سبب قرار دے. اس محفل اور مقاصدے کو انشاءاللہ ہماری دعا کو قبول کرے، امام کے ظہور میں خدا تعجیل کرے. اور کتنا اچھا ہوگا کہ ہم نیچے ہوں اور صاحب سلونی کا وارث بیٹھ کر علی کے فضائل پڑھ رہا. کتنا اچھا ہوگا. اے کاش خدا ہمیں زندگی میں وقت دکھا دے کہ ہم بھی اس وارث کعبہ سے، جس کے سینے میں نہ جانے کتنے فضائل علی کے دریا چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں، کتنے گوہر ہیں جو لٹانے کے لیے جسے کہتے ہیں بے چین ہوں گے، وہ پڑھیں مولا. اور ہم نیچے بیٹھ کر مبہوت ہو کر اس ذکر کو سنیں جو امام زمانہ کی زبان سے علی کے فضائل پڑھے جائیں انشاءاللہ. خداوند عالم ان کے ظہور میں تعجیل کرے، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل کرے. 3 بار صلوات اس آیت کے بعد پرزور طریقے سے پڑھیے گا.
اور شعراء کے شعر کو ضائع ہونے نہیں دیجیے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ